میں تھیبو صاحب کو شامل گفتگو کروں، پھر آئیں گے آپ کی طرف بھی کچھ اور میموریز اور کچھ اور چیزوں پر بات ہوگی۔ حسین تھیبو صاحب، آپ اور ہم تھے یہاں سے ساتھ ساتھ، آپ آتے تھے اور کہتے تھے جی میری چائے منگا دی ہے اور اب لڑنا ہے ان سے، وہ میمز بننی ہے اور فلانا ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ سو مارکہ حق کو ہم نے جرأت بہادری کے ساتھ لڑا، دنیا معترف ہو گئی۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ امریکہ تو امریکہ، لیکن پوری دنیا نے پاکستان کو کہا کہ آپ نے جو یہ مارکہ سر انجام دیا ہے اس کی ہمیں بھی توقع نہیں تھی۔ آپ ذرا کچھ میموریز بھی ریکال کریں اس سال کی، پچھلے سال کی، اور کیا آپ کو سگنیفیکنس نظر آتی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارک۔ آپ کو بھی؟ ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو بہت بہت مبارک۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے پاک افواج کو بہت بہت مبارک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شائننگ پاکستان کا یہ ایک حصہ ہے کہ آپ جب ہماری 3 خواتین پاکستان کی بول رہی تھی تو بغیر حارث اور میں تو سن رہے تھے کہ اتنی اچھا آپ لوگ بولتے ہیں، تو ہم تو خاموشی سے سن رہے تھے۔ آپ لوگوں کو مبارک۔ بھائی دیکھیں، بات یہ نا کہ پاکستان، جب میں ٹریول وغیرہ تھوڑا بہت کرتا رہتا ہوں، تھوڑا نہیں کافی، تو ماشاءاللہ جو آج کل پاکستان کی عزت ہے اور ہمارے جو پاسپورٹ کی عزت ہے، وہ سارا کچھ بیکاز آف مارکہ حق ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیں، ہندوستان ایک پراکسی ہے، وہ جیوش لابی کی، وہ اسرائیل کی۔ اس نے یہ طے کیا تھا کہ ایک طرف ہم بیٹھیں گے اور ایک طرف ہندوستان بیٹھے گا، اور یہ پہلگام کا سارا اٹیک پہلے تو انہوں نے خود ڈرامہ کیا، اور اسی کو بہانہ بنا کے جس طرح سے اسرائیل کرتا ہے وہ مڈل ایسٹ پہ اٹیک کرنے کی کوشش، اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں نا کہ یہ پاکستان کو تو ویک کرے نا، اپنے پاس، خود کے پاس، جو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، وہاں کا راہل بھی کہہ رہا ہے، پوری کانگریس کہہ رہی ہے کہ یہ جو بندے آئے تھے، جنہوں نے یہ بندے 28-30 آپ لوگوں کے مارے، وہ اڑ گئے، ان کو آسمان کھا گئی، ان کو زمین نگل گئی۔ کدھر گئے بھائی؟ آپ نے وہاں پہ 10 لاکھ افواج کو ایک چپے چپے پہ بندہ رکھا ہوا ہے، کیسے آ گئے؟ ایک پہاڑی پہ اتنے سارے لوگ آ گئے۔ دنیا نے یہ کوشچن کیا کہ یہ سب کچھ آپ نے ڈرامہ کیا۔ یہ ڈرامے کرنے کا ایک مقصد تھا، مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے پاکستان کو ویک کرے، اس کے بعد نیکسٹ آپ جو اسٹریٹجی تھی وہ نیکسٹ ابھی تک چل رہی ہے، جو انہوں نے کہا کہ ہم نیکسٹ اسرائیل کی طرف سے ایران پہ کریں گے۔ لیکن الحمدللہ ایسا ہوا کہ پاکستان نے سب سے پہلے تو اس ہندوستان کو شکست دی، جو 4 گنا ایک بدبودار ملک ہے اور جس کی 10 گنا بڑی ہمارے سے ایک بجٹ ہے، اور اس کو شرمسار ایک شکست ہوئی، اور اس کے بعد انڈیا دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا۔ درست۔ انڈیا کو کسی نے منہ لگانے کی کوشش کی، کیا اوقات ہے؟ دنیا نے دیکھا کہ یہ ریجن میں کون ہے جس سے ہم بات کریں۔ وہ بادشاہ سلامت، جو امریکہ کے بادشاہ سلامت میں، وہ بھی فون پہ ہر وقت جو ہے وہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کو کال کر رہے ہوتے ہیں۔ میں پرسوں بھی دیکھ رہا تھا، ایک انڈین جرنلسٹ تھی، وہ پرووک کر رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی حالیہ پاکستان نے ایران کا ٹریڈ بھی اوپن کیا ہے اور بائی روڈ بھی کھولا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا نہیں، دے آر مائی فرینڈ، فیلڈ مارشل از اے گریٹ مین۔ تو یہ سارا کچھ ہمیں آج جو کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ سب کچھ جو ہمیں مارکہ حق میں ہمیں فقط فتح کے بعد ملا ہے۔ بالکل درست بات ہے۔ الحمدللہ افواج پاکستان ہمارے سر کا تاج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب یقینی طور پر اس کے پورے حقدار ہیں کہ ان کو شاباش بھی دی جائے، ان کا شکریہ بھی ادا کیا جائے، اور پاکستان کو ایسے ہی لیڈرز کی ضرورت ہے۔ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہی ہے پاکستان کی ایک، میرا خیال ہے، پاکستان کا ترہ، پاکستان کی شان۔